الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جی ٹی روڈ پر تاجر برادری کے ہڑتالی کیمپ میں نے حاضری دی ہے، اور تاجروں کی جو جدوجہد ہے یہ ٹیکسوں میں اضافے کے خلاف، بجلی کے ناقابل برداشت بلوں کے خلاف، اور ہوش ربا بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف تاجر برادری نے جو احتجاجی مہم کا فیصلہ کیا ہے، ان کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے علماء کرام کے ساتھ میں نے بھی وہاں حاضری دی ہے، اور ان کو یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ شہری جدوجہد ہے، قومی جدوجہد ہے، کسی طبقے کی نہیں ہے، کسی مکتب فکر کی نہیں ہے۔ بجلی کا بل سب کو آتا ہے، بازار سے چیزیں سب نے خریدنی ہیں، اور ٹیکس سب کو دینے پڑتے ہیں، خواہ کوئی تاجر ہو، خواہ کوئی مولوی ہو، خواہ کوئی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، مسلم لیگی ہو، پی ٹی آئی کا ہو یا پیپل پارٹی۔ یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی طبقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ بل بھی سب کو آنا ہے، ضرورت کی چیزیں بھی سب نے خریدنی ہیں، اور ٹیکس بھی سب کو دینا ہے۔ اس لیے یہ قومی مسئلہ ہے، شہری مسئلہ ہے، اور الحمدللہ ہماری یہ روایت چلی آ رہی ہے جب سے یہ مسجد بنی ہے، 150 سال ہو گیا ہے۔ 1301 ہجری میں بنی تھی، لکھی ہوئی ہے، اور اب 1,400 سال سے اس مسجد کا الحمدللہ گجرانوالہ میں رول یہی ہے۔ دینی تحریک ہو، قومی تحریک ہو، شہری تحریک ہو، ہمیشہ الحمدللہ ہم نے مورچے کا کردار ادا کیا۔ 150 سال کی تاریخ اس مسجد کی گواہ ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے بھی ملک میں عوام کی بے چینی اور اضطراب اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے کسی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں بھی ہم نے ہی گزشتہ دنوں یہاں میٹنگ کی تھی، تاجر رہنماؤں کو گزارش کی تشریف لائے، شہر کے مختلف مکاتب فکر کو علماء کرام کو اکٹھا کیا تھا، اور ہم نے درخواست کی تھی کہ اس ظلم کے خلاف، اس لوٹ مار کے خلاف، اس معاشی بدماشی کے خلاف تاجر برادری منظم ہو، آگے لگے، ہم واپس۔ الحمدللہ میٹنگ یہی ہوئی تھی، اور اس کے بعد تاجر برادری تمام تنظیمیں جتنی بھی ہیں اکٹھی ہوئی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم احتجاجی مہم کا آغاز کریں گے۔ آج انہوں نے احتجاجی مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جی ٹی روڈ پر 1122 کے دفتر کے ساتھ انہوں نے ایک ہڑتالی کیمپ لگایا ہے، جو روزانہ 4:30 سے 4 سے 7:30 تک روزانہ ہوگا۔ مختلف حضرات آئیں گے، اپنے خطبات کے اظہار کریں گے، اور پھر ہڑتال کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ ہڑتال پھر انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ مہم پورے ملک میں، اس لیے کہ جب تک قوم منظم ہو کر سڑکوں پر نہیں آئے گی، IMF کی غلامی سے نجات نہیں۔ ہم نے انگریزوں کے خلاف بھی آزادی کی جنگ لڑی تھی اور بڑی قربانیاں دی تھیں۔ قربانیوں کے بغیر، جد و جہد کے بغیر اور اتحاد کے بغیر کوئی کام نہیں ہوا کرتا۔ بہرحال آج جد و جہد کا آغاز ہوا ہے۔ میں نے وہاں ریلی سے گفتگو بھی کی ہے، خطاب بھی کیا ہے۔ وہ 2-3 باتیں آپ کے سامنے دوہرا دیتا ہوں۔ میں نے گزارش کی ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں سے اور حکمرانوں کے حکمرانوں سے، اصل حکمران ہمارے حکمران ہیں یا حکمرانوں کے حکمران ہیں، ہم سے ان سے زندگی کا حق مانگ رہے ہیں، زندہ رہنے کا حق مانگ رہے ہیں۔
اس ملک کے شہریوں کو زندہ رہنے کا حق ہے، بھوکا نہ مارو ہمیں۔ میری گزارش ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہمارا حق کیا ہے؟ زندہ رہنے کا حق دو۔ اللہ پاک نے یہ وسائل سب کے لیے پیدا کیے ہیں، عیاش طبقوں کے لیے نہیں کہ غریب خودکشیاں کریں اور عیاش لوگ عیاشی کریں غریبوں کے خون پر۔ یہ سب کا حق ہے۔ ملک کے وسائل اپر کلاس کا حق ہے یا غریبوں کا بھی حق ہے؟ غریبوں کا حق ہے۔ ہمیں زندہ رہنے کا حق، ہمیں کہ پہلا ہمارا تقاضا زندہ رہنے کا، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اور زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا گلا نہیں گھونٹو، زندہ رہنے کا حق دو۔ اور اگلی بات، جب قوموں کو زندہ رہنے کے حق سے محروم کیا جاتا ہے تو قومیں تو زندہ رہنی ہے، رہتی ہیں، زندگی کے حق سے محروم کرنے والے خود زندگی کے حق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ قوموں کی تاریخ پڑھو، دیکھو کیا ہوتا ہے دنیا میں، کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا آ رہا ہے، اور اب بھی یہی ہوگا۔ پہلی گزارش میں نے کی ہے کہ غریب عوام کے لیے جنہوں نے یہاں رہنا ہے، ہم ان کے لیے زندگی کا حق ان سے مانگ رہے ہیں۔ اتنا گلا دباؤ جتنا گلا دبانا کل برداشت کر سکیں۔ دوسری گزارش میں نے کی ہے کہ یہ اگست کا مہینہ ہے، ہم نے آزادی حاصل کی تھی سن 47 میں، 14 اگست کو ہم پورے ملک میں یوم آزادی منائیں گے الحمدللہ۔ اپنے شہداء کو یاد کریں گے، مجاہدین کو یاد کریں گے، اپنے قائدین کو خراج عقیدت پیش کریں گے، پاکستان کی وحدت اور سالمیت کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو تازہ کریں گے۔ لیکن یہ بات کہ پاکستان ہم نے کن سے حاصل کیا تھا، آزادی کن سے حاصل کی تھی؟ انگریزوں سے۔ اور نجات کن سے حاصل کی تھی؟ ہندو اکثریت سے۔ دو ہی تھے نا، انگریزوں کی غلامی سے اور ہندو اکثریت کی تسلط سے ہم نے نجات حاصل کی تھی۔ ہم نے انگریزوں سے، برطانیہ سے، غلامی سے آزادی امریکہ کا غلام بننے کے لیے حاصل کی تھی۔ یہ بات نوٹ کریں، اس لیے حاصل نہیں کی تھی کہ ہم نے آقا نہیں بدلے تھے کہ یہ آقا نہیں وہ آقا، ہم بھٹا مزدور نہیں ہیں کہ ہمیں کو بیچ دے ہمارے پیسے کمائے، کل ہم وہاں پر بھٹا مزدور تھے، کل دوسرے بھٹے کے مزدور نہیں۔ ہم نے آزادی حاصل کی تھی، برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی، امریکہ کا غلام بننے کے لیے نہیں کی تھی، آزاد رہنے کے لیے کی تھی۔ ہم نے ہندوؤں کے معاشی تسلط اور جبر سے بالادستی نجات حاصل کی تھی، IMF کا غلام بننے کے لیے نہیں۔ آج ہم کس کے غلام ہیں؟ امریکہ کے۔ کس کے غلام ہیں؟ IMF کے۔ ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ یہ بجٹ میرا نہیں IMF کا ہے، یہ گلا ہمارا IMF گھونٹ رہا ہے، اب پیچھے امریکہ کھڑا ہے۔ تو میں نے دوسری گزارش یہ کی، ہمیں زندہ رہنے کا حق بھی چاہیے اور ہمیں آزادی کا حق بھی بحال ہونا چاہیے، بحال نہیں ہے۔ ہماری آزادی گر بھی ہے امریکہ کے آگے، IMF کے آگے، ہمیں اپنی آزادی بھی بحال کروانی ہے انشاءاللہ العزیز۔ انگریزوں سے آزادی نہیں تھی، وقت لگ گیا تھا، یہاں بھی وقت لگے گا، لیکن انشاءاللہ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے۔ زندہ رہنے کا حق بھی ہم نے بحال کروانا ہے اور آزادی کا تحفظ بھی، پاکستان کی سالمیت، وحدت، پاکستان کی خود مختاری، اس کا تحفظ بھی ہم نے کرنا ہے۔ تیسری گزارش میں نے وہاں کہی ہے، ممبر اور مسجد یہ قوم کے ساتھ ہے، ہمیشہ رہا ہے۔ میں نے تاج البرادری سے گزارش کی ہے کہ ممبر اور مسجد آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ علماء اور تاجر اکٹھے تحریک چلائیں گے، تاجر برادری کے تمام مطالبات جو بھی ہیں، بالخصوص گجرانوالہ کی تاجر تنظیموں نے اکٹھے ہو کر جو مطالبات کی فہرست پیش کی ہے،
ہم مکمل حمایت کر رہے ہیں، ساتھ ہیں، ساتھ دیں گے۔ اور ہماری حکمرانوں سے گزارش ہے خدا کے لیے اپنی قوم کا ساتھ دیں، آقاؤں کے ساتھ نہ کریں۔ یہ گزارشات میں نے وہاں بھی کی ہیں، یہاں بھی عرض کی ہے، حکمرانوں سے بھی، حکمرانوں سے بھی، اور حکمرانوں کے حکمرانوں سے بھی، تینوں دائروں سے درخواست ہے ہمیں دیوار سے نہ لگائیں۔ جب قومیں دیوار سے لگتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں دیکھ لیا۔ قوم کو دیوار سے نہیں لگاؤ، سانس لینے دو، زندگی کا حق دو، چلنے پھرنے کا حق دو، دیوار سے نہیں لگاؤ۔ قومیں جب دیوار سے لگا دی جاتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تاجر بھائیوں کی تاجر قیادت کو حوصلہ عطا فرمائے اور ہمیں ان کا مکمل ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری تمام طبقات سے گزارش ہے، یہ نہ کسی مسلک کا مسئلہ ہے، نہ کسی طبقے کا مسئلہ ہے، نہ کسی پارٹی کا مسئلہ ہے، ملک کے شہریوں کا مسئلہ ہے۔ بطور شہری کے ہمیں اس تحریک کا حصہ بننا چاہیے اور جو ہم سے ہو سکتا ہے کرنا چاہیے۔ ایک بات آخر میں، والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر کہ قوم کے دکھ میں ساتھ دینا چاہیے، قوم کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، قوم کا ساتھ دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے۔ وہ بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، راستے میں چیونٹیوں کے آبادی تھی، ایک چیونٹی کھڑی ہو کر کہتی ہے ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کچلے جاؤ گے۔ اپنی قوم کو کچلے جانے سے بچانا۔ قرآن پاک نے اس میں کس کی مثال دی ہے؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا، تم درمیان میں کچلے جاؤ گے، بلوں میں گھس جاؤ۔ تو قوم کے دکھ درد میں شریک ہونا یہ بھی فطرت ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور کامیابی کی منزل کی طرف پیش رفت نصیب فرمائے۔ اللہ